رہے گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بڑا اہم معاملہ، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کی کارروائی کا باقاعدہ طور پر اب آغاز کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ کسی فوجی افسر کے حوالے سے یہ والی بات ہے، بلکہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ بہت پاورفل ڈگری آئی تو بہت سارے گزرے ہیں، لیکن فیض حمید صاحب کا ایک دور جو ہے وہ ایک دور ہے، اور اس دور کو لوگ اس دور میں پاکستان کی سیاست میں بہت تیز تھے اور اپنی پاور کو استعمال کرتے تھے۔ ان کا گرفتار ہونا یہ ایک بہت بڑی نیوز تھی، اور اب اس پہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس سے اس ملک کی جو سیاست ہے اور آگے کے جو حالات ہیں اس کے اوپر اس کے لازمی اثرات ہونے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تاریخ میں یہ جو موقع ہے اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا بہت کچھ لینا دینا ہے ہماری سیاست سے بھی، ہمارے مستقبل کے لاحمل سے بھی، اور پاکستان کا اگلا کی آگے کی پکچر کیا ہونی ہے، اس کا کینوس کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہونا ہے، کیا آگے 2-3 ڈیکیڈ تک اور کیا چیزیں چلیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاملات کا دار و مدار جو ہے وہ آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ ہے، اور یہ جس طرح سے انفولڈ ہوگی چیزیں وہ آگے کے لاحمل کو طے کرواتی چلی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، انفولڈ ہوں گی چیزیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ سے فیصل واوڈہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ملاقات کر کے صرف ڈائلاگ اس کا حل قرار دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے بھی گفتگو کر رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے۔ سمجھتے ہیں کہ اب ٹیبل ٹاک ہو جانی چاہیے، معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر لینا چاہیے؟ اس ملک کو آج کے سچویشن میں، جس کوگمائر میں، جس دلدل میں یہ ملک جس کو بھیج دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا، اور آج بھی ہے یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ملک کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کریں، حکومتی اقدامات کے اوپر جو ہے وہ ہر بات پر سوال اٹھائیں اور متفق نہ ہوں، اور کچھ لوگ حکومت میں بیٹھ کر، کچھ پارٹیاں حکومت میں بیٹھ کر چیزوں کو ایک رخ کی بات کریں، دوسری رخ اور اس کے خلاف بات کریں۔ میں کیوں کہنا اس والی بات کو کہ آج پاکستان کو جتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جس سے جو ہے وہ ایک بزنس کمیونٹی کا، ایک لوکل کا، ایک فارنر کا، بزنس مین کا اعتماد بحال ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی ضرورت اتنی نہیں تھی، کیونکہ آج کے حالات کبھی بھی اتنے برے حالات نہیں تھے۔ تو یقیناً سب لوگوں کی سیاست اپنی اپنی جگہ ہے، الگ الگ پارٹیز کا اپنا موقف ہے، لیکن ملک کے چند میکرو لیول کے ایسے ڈیسیجنز ہونے چاہیے جس کے اوپر تمام پارٹیز کو ایک ہونا چاہیے، جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کا حکومت کا گیم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو ملک کو بچانا پہلے بہت ضروری ہے۔ ملک خدا نہ خواستہ اگر ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو نہ تو اپوزیشن کی سیاست رہے گی، نہ حکومت کی سیاست رہے گی۔ تو اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے ساری پارٹیز کو، چھوٹی بڑی اپوزیشن کو، حکومت کی ساری پارٹیز کو چند پوائنٹس کے اوپر متفق ہونے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھنا لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر یہ کہانی آگے چلے گی نہیں۔ صحیح ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو بار بار تحریک کا آغاز کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اس خبر کے بعد کچھ چینجز آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک خبر کو دوسری خبر سے کل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو دھرنے والا پوائم تھا، جو کہ چڑھائی کرنے والا پوائم تھا، اسلام آباد والا 24 یا 26 نومبر والا جو پوائم تھا، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، وہ اپنے ہدف کو پورا نہیں کر سکے۔ وہ خندقیں کھود کر یا قبریں کھود کر آئے تھے، کفن لے کر آئے تھے، وہ عمران خان صاحب کو واپس لے کر جانے کے لیے آئے تھے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلانے کی بھی کوشش کی گئی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آخری کال کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ناکامی تھی، عمران خان صاحب کی پالیسی کی ناکامی تھی۔ اس کی وجوہات کس کی وجہ سے ہوا میں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن اوور آل
وہ پروجیکٹ جو ہے وہ شو فلوپ ہو گیا, وہ پٹ گیا اور وہ ناکام ہو گیا. اب اس ناکامی کی خبر کو ختم کرنے کے لیے کسی نئے خبر کی ضرور پیش آنی چاہیے تھی, اور آتی ہے, اور وہ نئی خبر ہی جو ہے وہ اس پرانی خبر کو پیچھے فائل کر دے گی اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو یہ گر بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. اب آپ جو ہے وہ سول اوبیڈینٹ کی نافرمانی, ڈس اوبیڈینٹ کی جو ہے وہ بات کریں گی. اب آپ جو ہے وہ دھرنے کی اور 24 اور 26 جنوری نومبر کو کیا ہوا اس کی بات آپ بھول جائیں گے آپ لوگ, اور وہ بات پیچھے چلی جائے گی. اب جو ہے وہ سول نافرمانی کی بات آگے آ جائے گی. یہی ان کا گین ہے. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو اور لوگوں کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کو خالی نہیں بیٹھنے دینا چاہتے. اگر وہ ویسے بیٹھیں گے اور اگر ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ سوچنا شروع کریں گے, وہ تدبر کریں گے, وہ خیال کریں گے, 10 خامیاں نکالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے کہ ایک کے بعد دوسرے پروگرام دے کر اپنے ورکرز کو متحرک رکھیں, اپنے ورکرز کو مصروف رکھیں. رزلٹ اس کا کوئی بھی ہو, کوئی تکا لگ گیا تو لگ گیا, ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے وہ کم سے کم تمام پوری پارٹیز جو ہے وہ ایکٹیویٹ رہے, کسی نہ کسی پرانی ایشوز کو بھول جائے, جو ناکامیاں ہوئی ہیں اس کو بھول بالکل جائے. مصطفیٰ کمال اور صاحب, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس وقت کی تو سب سے بڑی خبر تو یہی ہے جو آپ اور میں اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ جس کا امپیکٹ آئے گا, اس کا امپیکٹ نہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر بلکہ پورے پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. اور جس ادارے سے فیض حمید صاحب کا تعلق ہے اس ادارے کے اوپر بھی آئے گا. آج تک اتنی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور اس گرفتاری کے حوالے سے بہت ساری آفیشیل تو نہیں, ان آفیشیل بہت ساری گفتگو تو ہوتی چلی آئی ہے. ہمیں نہیں پتا, مجھے اس کا ایکسیس نہیں ہے کہ ان تمام انفارمیشن کی کہ کیا ثبوت و شواہد ہیں, کس طرح کی جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا گیا ہے. وہ جب سامنے آ کر اس کے اوپر کوئی کنکلوژن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کے لیے بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, بہت بڑا چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پاکستان کی آرم فورسز کے لیے بھی, اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی, اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے. کیونکہ یقیناً فیض حمید صاحب جو ہے وہ ہینڈز اینڈ گلوز کے طور پر ہی کام کرتے رہے ہیں اپنے اس دور میں, اور بہت سب لوگ ایک پیج پہ تھے, آرمی چیف, ڈی جی آئی اور عمران خان صاحب, پی ٹی آئی, سب ایک پیج پر تھے. اور اس میں کوئی یہ نیوز نہیں ہے یا کوئی سیکریٹ بات نہیں ہے. اس کا برملا اس کا اظہار بھی کیا جاتا تھا اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا تھا. اب آئی ایم ناٹ شیور, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ہیو این ایکسیس ٹو دوز انفارمیشن جو کہ سیکریٹ ہیں, جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں, کہ کیا کچھ ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو جب وہ سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر کامنٹ کر پائیں گے. صحیح ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, لاسٹلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز چل رہے ہیں اور یہ ایک معاملہ چل رہا ہے فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کا. ظاہر ہے یہ اکیلا واحد کردار تو نہیں ہے, اس سے جڑے بڑے سارے کردار ہیں اور بہت سارے فیمس کردار ہیں جو بار بار خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ان پر بھی اب گھیرا تنگ ہوگا؟ دیکھیں, پاور جب ہوتی ہے انسان کے پاس نا تو اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ ایک بہت کلاسک ایگزامپل ہے. فیض حمید صاحب جیسی پاور تو شاید ہی اس پچھلے 30-40 سالوں میں کسی نے انجوائے کی ہو, اور انسان کو بہت ہوش سے کام لینا چاہیے ہوتا ہے اس وقت جب اس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, جب ایک دفعہ رسی کھینچتا ہے تو پھر بڑے بڑے جو ہے وہ عہدے پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں اصل میں لوگ پاور ڈرنک ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا اور یہ ماحول اور یہ لمحات کبھی ختم ہونے ہی نہیں ہے, کبھی اس کا کوئی ڈاؤن فال آنا ہی نہیں ہے. اور اس چکر میں غلطیاں ہوتی ہیں, اس کا مس یوز ہوتا ہے, اور وہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کم یا زیادہ, اور اس کیس میں بھی جو ہے وہ ہوا ہے. اب کیسے کہاں کس جگہ یہ ہوئی ہے, آج کے لوگوں کے لیے جو پاور ہے یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے, ایک بہت بڑا ایک سیکھنے کا عمل ہے کہ جب اس جیسی پاورفل شخصیت کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے, تو جو آج لوگ پاور میں ہیں ان کو بھی بہت احتیاط سے اپنی پاور کا استعمال کرنا چاہیے. اور دنیا میں شاید انسان بچ سکتا ہو, لیکن رب کے نظام سے, اور رب کا نظام تو قیامت کے دن ہی نہیں ہوگا. رب کا نظام, اللہ تعالیٰ
اس دنیا میں حساب کتاب برابر کیے بغیر جو ہے وہ بندے کو موت بھی نہیں دیتا. تو حساب کتاب تو اس دنیا میں ہی ہوتا ہے, سب چیزیں ہو جاتی ہیں یہاں پہ. تو جو لوگ پاور میں رہ چکے ہیں, اس سے بڑی پاور تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی جو آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن جو آج پاور میں ہے یا جو کل پاور میں آئیں گے, ان سب کو اپنی اپنی طاقتوں کا جب ان کے پاس ہو تو اس کو بہت احتیاط سے اور بہت ہوش مندی سے استعمال کرنا چاہیے. اس سے ظلم نہیں ہونا چاہیے اس پاور کے ساتھ. صحیح. اچھا, اس کیس کو بس یہ بتا دیجیے گا ریپ اپ ہوتا کہاں دیکھ رہے ہیں, کتنا جلدی دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنے دنوں سے تمام معاملات چل رہے ہیں, یہ کیس شاید ریپ اپ ہو چکا ہوگا. مزید اب یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ اس کا اعلان کر کے اس کے بعد تحقیقات شروع ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ ایسے اتنے ہائی پروفائل کیسز کو جب آپ انلیش کرتے ہیں اس سے پہلے آپ بہت ساری چیزیں کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس والی بات کو کہ آپ پہلے اعلان کر دیں اور آپ کے پاس پیچھے کچھ ہونا. تو یہ اس کا اعلان ہونا یہ بتاتا ہے اس والی بات کو. میں سمجھتی ہوں, میری ذاتی رائے ہے, میری ذاتی دانش میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت سارا کچھ, کیونکہ بہت ٹائم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, تو اس کے پیچھے سب کچھ مجھے لگتا ہے سب کچھ کنکلوڈ ہو چکا ہوگا جب اگر آج یہ کاروائی جو ہے وہ آفیشیل کاروائی شروع کی جا رہی ہے اور اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.